بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمت، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اکثر لوگوں کی شکایت آتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بیماریاں نہیں ہمیں چھوڑتی، گھر کے اندر بدامنی رہتی ہے، گھر کے اندر بے سکونی رہتی ہے، اور کچھ دن ہی نہیں گزرتے ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ہم دوائیاں لے لے کر تھک چکے ہیں، اور اکثر سر پکڑا رہتا ہے، جو پیٹھ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پین ہوتی ہے، ٹانگوں کو درد ہوتا ہے، چڑچڑا پن ہے، تھکاوٹ ہے، ڈپریشن کا پرابلم، یہ گھروں کے اکثر معاملات ہیں۔ تو آج میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، بڑی ضروری بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر باتھ روم ہوتا ہے۔ پہلے لوگ تھے، کچھ عرصہ پہلے اگر پیچھے چلے جائیں تو لوگ دور دور تک جاتے تھے باہر پخانے کے لیے، وہ گھروں کے اندر پخانے کرنے والا رواج ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو اب تو وہ گھر کے اندر ہی لیٹرینیں بن گئی ہیں، تو باہر اگر جائیں تو باہر بھی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اس وقت آبادی کم تھی، لوگ باہر جاتے تھے اور تھوڑا سا چل کے جاتے تھے صبح کے وقت، تو پخانہ بھی آسانی کے ساتھ آ جاتا تھا اور ورزش بھی ہو جایا کرتی تھی، اور اس کے بعد اسی طریقے سے شام کو بھی اکثر لوگ جایا کرتے تھے، اور اس وقت بھی واک بھی ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد پخانہ وغیرہ بھی آ جاتا تھا، کیونکہ تھوڑا سا چلنے کے ساتھ پخانہ بھی ایزیلی، پھر قبض کا مسئلہ نہیں بنتا، ایزیلی پخانہ آ جایا کرتا تھا۔ لیکن آج کل اس دور کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر باتھ روم بن چکے ہیں، باہر لوگ جاتے نہیں، اور جانے کا رواج بھی نہیں، جگہ بھی نہیں۔ پہلے معاملات اور تھے، اب معاملات اور ہیں۔ اور جب گھروں کے اندر لیٹرینیں بن چکی ہیں تو ایک بات میں ضروری کہنے والا ہوں کہ جو آپ کا پخانہ ہوتا ہے یا پخانے والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر جنات ہوتے ہیں، جننیاں ہوتی ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ ان کی خوراک جو ہے وہ غلاظت ہے۔ وہ جو آپ پخانہ کرتے ہیں ان کی وہ خوراک ہے، انہوں نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ جنات بھی ہوتے ہیں، جنیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور اب یہ پہلے معاملات ایسے تھے کہ لوگ باہر جاتے تھے، وہ چیزیں باہر رہتی تھی، تو وہاں پر جا کر لوگ پخانہ کرتے تھے، اور یہ جن اور جننیاں وہاں پر رہا کرتی تھی۔ لیکن اب کیا مسئلہ بن چکا ہے؟ اب گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر لیٹرین ہے، اور ہر گھر کے اندر جنات کی ایک مخصوص تعداد ہے۔ دیکھ لو، ایک گھر کے اندر بھی کافی لیٹرینیں ہوتی ہیں، تو ان لیٹرینوں میں جہاں پر پخانہ کیا جاتا ہے وہ غذا ہے ان کی، تو جہاں غذا ان کو ملتی ہے وہاں انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ سب سے جو بڑی بیماری بن چکی ہے گھروں کے اندر، پریشانیاں، ٹینشنیں، ڈپریشن، لڑائی جھگڑے، بیماریاں، یہ سب ایک ریزن ہے۔ وہ ریزن کیا ہے؟ ایک تو جب آپ باتھ روم کے اندر جاتے ہیں وہ دعا نہیں پڑھتے، میرے نبی کا حکم ہے، کیونکہ جب آپ دعا پڑھ لیں گے تو آپ کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو جائے گی۔ اور جب پخانہ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو وہ بھی دعا ہے۔ اگر کوئی کسی قسم کا آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اس سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا۔ اپنے گھروں کا سسٹم دیکھ لو، کتنے لوگ ہیں جو پخانے کے لیے انٹر ہوتے ہیں تو دعا پڑھ کر جاتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی شاذ و نادر لوگ ہیں
اچھے لوگ دنیا کے اندر ہیں تب ہی تو یہ نظام چل رہا ہے، لیکن اکثر گھروں کے اندر یہ معاملات اب نہیں ہیں، بچوں کو تعلیم بھی دینی نہیں ہے اور بڑے بھی یہ کام نہیں کرتے۔ اور اندر کیا ہوتا ہے، ایک جگہ پر نہانے والی جگہ ہوتی ہے، ساتھ ہی لیٹرین ہوتی ہے، تو وہ اکثر نہانے کے لیے جب جاتا ہے تو وہ اندر وہ بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کے دماغ پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بات اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں، اس کا دماغ بھاری پن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں کی عادت ہے، جو بڑی بری عادت ہے، کہ جب پخانہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو کسی کے ساتھ وہ کبھی ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی فیس بک لگائی ہوتی ہے، تو فیس بک جب چلاتے ہیں تو کئی دفعہ آگے قرآن مجید کی صورتیں ہوتی ہیں، حدیثیں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ ذرا غور تو کریں اس بات پر۔ آپ پخانہ کر رہے ہیں تو ادھر آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ذرا عقل سے سوچ لو، کیا درست کر رہے ہو؟ کیا آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ پخانہ کرتے ہوئے آپ نے کال کی ہے؟ اتنا کوئی بڑا ضروری کام ہے؟ اگر ضروری بھی ہو، اس پخانے سے ضروری ہے؟ تھوڑا سا عقل اور فام لڑاؤ میرے بھائی اور دوستو، اپنی عادات کو بدلو، اپنی فیملی کو یہ باتیں بتاؤ اور سختی کرو، تب گھر کے معاملات اچھے ہوں گے۔ تو جب وہ باتیں کرتا ہے اس وقت بیٹھ کر، اس وقت جنات بھی ہوتے ہیں، جننیاں بھی ادھر ہوتی ہیں، تو اس وقت اس کے دماغ کے اندر وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، سوچ لو۔ تو جو لوگ ان حرکاتوں سے باز نہیں آتے، ان کے گھروں کے اندر بیماریاں، لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، نوکری کے معاملات، شادی کے، بچوں کے معاملات اور کافی معاملات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان دو چیزوں کا آپ اہتمام کریں، ان کو بالکل اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ ایک تو آپ نے دعا پڑھ کے انٹر ہونا ہے اس کے اندر، اور باہر بھی نکلنا ہے دعا کے ساتھ، اور اپنے باتھ روم اور نہانے کی جگہ کو الگ کر دو۔ یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کا جسم، اکثر بندوں کا جسم پاک نہیں ہوتا، ادھر بھی گندگی ہوتی ہے، ساتھ نہانے والا سسٹم ہوتا ہے، کیسے وجود پاک ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بھی آپ اہتمام کریں۔ اگر فرض کیا ہے تو پھر اندر کوئی شیشہ لگا لے جس سے وہ جو چھینٹیں ہوتی ہیں وہ نہ پڑے، تو اس لیے ادھر جنات بھی ہوتے ہیں، جننیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ بچے بھی نہاتے ہیں، عورتیں بھی، تو پھر وہ بھی تو آخر ان کے اندر بھی ایک چیز ہے، تو پھر جب وہ دیکھتے ہیں کوئی خوبصورت چیز تو پھر ان کا وہ مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ بھی سٹرگل کرتے ہیں۔ بڑی اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیا عمل آتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ضروری باتیں تھی جو آپ کو بتانی تھی۔ ایک تو دعا کا اہتمام کریں، دوسرا موبائل کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ گھر کے اندر سے بے شمار بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔